نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے محافظ ناموس رسالت، غازی ملت اسلامیہ، عاشق رسول، فناف الرسول، کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعارف آپ کی خدمت کے اندر آپ کے عرس پاک کی مناسبت سے پیش کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وجود میں آنے والے اس دنیا فانی میں اگر کوئی سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو وہ فقط محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ یہ ایسا خوبصورت اور انمول سرمایہ ہے کہ جسے فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ بطور مسلمان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے دامن میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر نایاب کو سمیٹا جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال، اولاد، والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری امت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے قربان ہونے والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے عاشقان رسول ہر دور میں ہی دنیا کے ماتھے کا جھومر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حقیقی معنوں میں رب قدوس کی عطا کردہ زندگی کو بامقصد بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ممدوح آج کے ہمارے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی ستاروں میں سے ایک روشن ستارہ ہیں جنہوں نے گستاخ رسول ہندو بدبخت راجپال کو جہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ مرد مجاہد عاشق رسول 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اندرون شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد طالع محمد بڑھئی کا کام کرتے تھے، ترکھان تھے۔ علم الدین ابھی ماں کی گود میں ہی تھے۔ ایک روز آپ کے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی اور صدا لگائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اٹھاتے ہوئے اس سائل کو دینے کے لیے حسب استطاعت جو میسر تھا دینے کے لیے آپ دروازے پر آئیں۔ جب اللہ کے اس بندے کی نظر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر پڑی، غازی علم الدین ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ پر پڑی تو اس اللہ والے نے غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے کہا، تیرا یہ بیٹا بڑے نصیب والا ہے، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے،
تم اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو. دیکھیں ابھی ماں کی گود کے اندر ہیں, ابھی تو بچے ہیں, بیگانے باہر سے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. علم الدین کی عمر آپ کی والدہ فرماتی ہیں مزید کچھ زیادہ ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو محلہ کی ایک مسجد کے اندر وہاں داخل کروا دیا. غازی علم الدین تعلیمی سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکے اور آپ کے والد اپنے ساتھ غازی صاحب کو کام پر لے جانے لگے. زندگی کے شب و روز ہنسی خوشی بسر ہوتے رہے. جب آپ جوان ہوئے تو ماموں کی بیٹی سے منگنی کر دی گئی. انہی دنوں ایک ہندو پبلشر راجپال اس بدبخت نے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدس کے اندر گستاخی کرتے ہوئے ناقابل برداشت خیالات پر مبنی کتاب شائع کی, جس کی اشاعت پر ہندوستان بھر کے مسلمان آگ بگولا ہوتے ہوئے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھے. اس سلسلہ میں کافی سارے علماء نے بدبخت راجپال کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کی مگر ناکام رہے. عدالت نے حملہ کرنے کے جرم میں جن جن علماء نے پیش قدمی کی آگے بڑھے ان کو سخت سزائیں سنائی گئی. انگریزوں کا دور تھا, انگریز اور ہندو مسلم دشمنی کی بنا پر ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے اور راجپال اور اس کی مکروہ کتاب کی اشاعت کے تحفظ میں وہ پیش تھی, کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ کتاب پھیلنی چاہیے, کیونکہ ان کو کیا لگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت سے. اس کے علاوہ مولوی نور الحق مرحوم جو اخبار مسلم آؤٹ کے مالک تھے, انہوں نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو انہیں بھی 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپیہ جرمانہ کیا گیا. مسلمان یاد رکھیے جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے کر رہے تھے, جلسے جلوس اخبارات خبروں سے بھرے پڑے تھے. غالباً 31 مارچ یا 1 اپریل تھا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑے بھائی شیخ محمد دین کے ساتھ ایک جلسہ میں نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال اور اس کی مکروہ کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے دکھ کا اظہار کر رہا تھا, مسلمانوں کو بیدار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جاگو مسلمانوں جاگو, اس ابدی بدبخت راجپال کو قتل کر دو, کیونکہ یہ ابدی بدبخت راجپال یہ واجب القتل ہے. ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اے مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو. تقریر کے ان سنہری الفاظ نے علم الدین شہید کے قلب و روح میں ایک ہلچل سی مچا دی. ان الفاظ کی گونج لیے ہوئے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا عہد کیا. 6 اپریل 1929 کو انارکلی سے ایک چھری خریدی اور اسے خوب تیز کروا کے آپ راجپال کے دفتر کے قریب پہنچے. راجپال ابھی اپنی کار میں وہاں آ گیا. بدبخت راجپال کو دیکھتے ہی علم الدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا. راجپال کی حفاظت کے لیے حکومت نے پولیس کی تعیناتی کر رکھی تھی, لیکن اس وقت راجپال کے پاس جو پولیس کے اہلکار تھے وہ موجود نہیں تھے. راجپال اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے فون کرنے کا سوچ ہی رہے تھے. عظیم مرد مجاہد, عاشق رسول, امت مسلمہ کے عظیم لیڈر اور سپہ سالار غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دفتر کے اندر داخل ہو گئے اس راجپال بدبخت کے. اس وقت راجپال کے پاس 2 ملازم تھے, لیکن ان دونوں کی موجودگی علم الدین کے جذبے کے آگے بے دم ہو کر رہ گئی اور
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھری کے پے در پے وار کرتے گئے، آپ نے اس قدر خنجر مارے اس بدبخت راجپال کو جہنم واصل کر دیا۔ بعد کے اندر علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور دفعہ 302 کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ 10 اپریل 10:30 بجے کے قریب مسٹر لوائسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ استغاثہ کی طرف سے ایشر داس کوٹ ڈی ایس پی پیش ہوا، جبکہ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے مسٹر فرخ حسین بیرسٹر اور خواجہ فیروز الدین بیرسٹر رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے، اور ان کی معاونت کے لیے ڈاکٹر AR خالد نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ خیر 22 مئی 1929 کو سیشن جج لاہور نے علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنانے کا اعلان کر دیا، اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنائی جانے والی جو سزا تھی اس کے خلاف 15 اپریل کو اپیلیں دائر کر دی گئیں، جس کی سماعت جسٹس براڈوے جسٹن جانسن نے کی، اور جولائی کی یہ اپیل بھی خارج کر دی گئی، کیونکہ یہ لمبا ایک پروسیجر ہے۔ خیر مسلمان کوشش کرتے رہے، غازی علم الدین کا مقدمہ لڑتے رہے، غازی علم الدین کا مقدمہ لڑتے رہے، بالآخر ان بدبختوں نے آپ کو سزائے موت سنا ہی دی۔ لیکن اس سلسلہ کے اندر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں علم الدین کے مقدمے کی پیروی کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ ماہرین قانون کا یہ خیال تھا کہ اگر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جرم سے انکار کر دیں تو مقدمہ کیس کافی حد تک کمزور ہو سکتا ہے اور غازی صاحب قابل بریت ہو سکتے ہیں۔ لیکن علم الدین شہید نے کسی ایسی تجویز پر عمل کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں نمائندہ وفد نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ کیا اور درخواست کی کہ علم الدین شہید کو اپنے اقبال جرم سے انحراف کی ترغیب دیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی میلے لباس میں بھی دیکھا ہے تو وہ بھی قابل گردن زنی ہے، یعنی واجب القتل ہے۔ پھر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں گونجتا نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسی گلائی کردے رہ گئے، بازی ترکھانا دا پتر لے گیا۔ کیا مطلب؟ غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق علامہ اقبال نے کہا یہ میں کیسے کہہ دوں علم الدین کو، اے علم الدین تم یہ کہہ دو میری ہوش ٹھکانے نہیں تھی، میں نے فلاں کیا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ غازی علم الدین شہید کے متعلق علامہ اقبال نے کہا میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا، اور علم الدین بھی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ علم الدین نے جو راجپال کو واصل جہنم کیا ہے وہ عشق مصطفیٰ کے اندر مست ہو کر کیا ہے۔ خیر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اسی تے گلائی کردے رہ گئے، بازی ترکھانا دا پتر لے گیا۔ مزید فرمایا کہ وہ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس عظیم اعزاز سے محروم کرنے کا مشورہ وہ کیسے دے سکتے ہیں۔ خیر غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی دلیرانہ طریقہ کار کے ساتھ آپ کے لیے موت کی سزا بھی سنا دی گئی، حکم بھی دے دیے گئے، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ کی نگرانی پر نواب دین سپاہی تعینات تھا۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے نگرانی کے دوران حیرت انگیز واقعات دیکھے نا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پیار کرتا ہے نا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسا دست کرم دست شفقت رکھتے ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے ایک دن دیکھا کہ غازی صاحب اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، میں گھبرا گیا کہ شاید انہیں کوئی نکال کر یہاں سے لے گیا ہے۔
میں نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمرے میں موجود تھے۔ اسی طرح ایک دن غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک نورانی صورت والے سبز پوش بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹا حوصلہ رکھنا، گھبرانا نہیں۔ عموماً پھانسی پانے والے قیدیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے اور کرتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مگر جیل کے عملے کا کہنا تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وزن تو پہلے سے بڑھ گیا تھا، کرتے تنگ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ غازی صاحب کے ہاتھوں سے نور کی شعاعیں بھی پھوٹتی ہوئی نظر آئیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو آخری وصیت لکھوائی، جس میں وارثان کو اسلامی احکامات کی پابندی کی تلقین کی۔ اپنے لباس اور دیگر اشیاء رشتہ داران کو دینے کی وصیت بھی آپ نے صادر فرمائی۔ خیر 31 اکتوبر 1929 کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑا رنجیدہ دن تھا۔ یہ جو آج کا دن ہے 31 اکتوبر، یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا رنجیدہ اور مغموم دن ہے، لیکن قربان جائیے غازی ناموس رسالت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے انتہائی خوشی و شادمانی کا دن تھا، کیونکہ اس دن حرمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچنے والے تھے۔ اس رات غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسب معمول نماز تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہی تھے۔ اسی دوران دروغہ جیل، ماں پولیس گارڈ اور مجسٹریٹ وغیرہ غازی علم الدین کو تختہ دار تک لے جانے کے لیے آ گئے۔ مجسٹریٹ نے آپ سے کہا تیار ہو جاؤ، وہ گھڑی آ گئی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر غازی صاحب نے جو کہا وہ آپ ذرا سنیے۔ غازی صاحب نے کہا پھر دیر کس چیز کی ہے، آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی خواہش، کوئی وصیت، کوئی نصیحت آپ نے اگر کرنی ہو۔ آپ نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانے کے ادا کرنے دیں، کیوں آج میری قربانی دربار مصطفیٰ کے اندر مقبول ہو گئی ہے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلدی جلدی نماز نفل پڑھی، اس لیے پڑھی کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علم الدین سزائے موت سے ڈر گیا ہے، کیونکہ علم الدین کو پتہ تھا کہ ابھی ہی میں نے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلے جانا ہے۔ خیر غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد از جلد نماز شکرانہ ادا کیا، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے، قیدیوں کے سامنے جو آپ نے انہیں اللہ حافظ کہا تو جیل کا سارا احاطہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے فلک بوس نعروں سے گونج اٹھا۔ تختہ دار پر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آنکھوں پر سیاہ پٹی، سر پر سیاہ ٹوپ چڑھا دیا گیا۔ اس دوران آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بدبخت راجپال کو واصل جہنم کیا، تم گواہ رہنا میں عشق رسول میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے کلمہ شہادت بلند آواز میں پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا، پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا اور چند ہی لمحوں میں آپ کی روح مقدسہ قافہ انصری سے پرواز کرتے ہوئے رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی۔ یاد رکھنا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں میانی صاحب لاہور کے اندر دفن کیا جائے۔ یہ بھی سلسلہ کار بڑا طویل ہے، کیونکہ انہوں نے تو وہاں ہی میاں والی کے اندر جو قیدیوں کا قبرستان تھا وہاں دفن کیا، کیونکہ اس وقت حالات اس قدر ہو گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ مزید انتشار ہوگا، مزید ہلہ گلا ہوگا، ملک کے اندر فساد برپا ہوگا، کیونکہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بپھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت لوگ اس وقت تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ضمانت دی، فرمایا کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ ہم انہیں میانی قبرستان کے اندر لے کر جائیں گے۔ خیر آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار
آپ کا منتقل کیا گیا اور میانی قبرستان کے اندر آپ کا مزار پاک موجود ہے۔ آج بھی غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار پر ہزاروں من پھول لوگ ڈال کے جاتے ہیں۔ آج ہمارے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار سال بعد چلے جائیں گے، مہینے کے بعد چلے جائیں گے، ہفتے کے بعد چلے جائیں گے، دعا کر کے آ جائیں، لیکن قربان جائیے اس عاشق رسول پر۔ آپ صبح صبح جائیں، ہزاروں من پھول نظر آئیں گے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی وفا ہے، وہ وفا مصطفیٰ ہے، جس کا صلہ آج تک غازی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔